السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہری پروڈکشنز۔ دوستو آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں پاکستان کے پسماندہ علاقہ لیا میں موجود اللہ کے ولی حضرت سخی محمد علی راجن۔ دوستو یہ دربار ضلع لیا کے ایک گاؤں میں واقع ہے۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، آج سے تقریباً 650 سال قبل بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم سے بہت پہلے کی بات ہے کہ یہ خاندان افغانستان کے دارالحکومت کابل سے، کیونکہ وہاں سادات عظام نے تکیہ کیا ہوا تھا اور ان پر مظالم ڈھائے جاتے تھے، تو اس وجہ سے سادات نے تکیہ کیا ہوا تھا اور بعد میں نسل کشی کا سلسلہ جاری ہوا جسے ختم کرنا چاہتے تھے دشمنان اہل بیت۔ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اور تبلیغ محمد و آل محمد کی مدحت کے لیے یہ خاندان وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آئے۔ ہندوستان میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد انہیں یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ علاقہ جہاں اب یہ دربار واقع ہے، جو دربار راجن شاہ اور ضلع لیا میں موجود ہے، اس علاقے کو تبلیغ کی خاصی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے اپنا بستر بوری باندھا، جو بھی رخت سفر تھا وہ ساتھ لیا اور یہاں تشریف لائے اور یہاں تبلیغ کا جو سلسلہ شروع کیا آپ نے، وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں، بلکہ ایک روایت کے مطابق آپ ایک وقت میں 5000 سے زائد طلباء کو درس دیا کرتے تھے۔ 5000 مجتہد لیول کے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس بیٹھ کر درس آل محمد لیتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے جو القابات ہیں، آپ کا شجرہ نسب 10ویں امام علی نقی علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے اور آپ کے والد سید حامد الحسینی اور آپ کے بیٹے کا دربار ہے یہ سید زین العابدین۔ آپ نے ان خدمات کے ساتھ ساتھ لوگوں میں درس بھی دیا اور غیر مسلمان جو تھے یہاں کے رہنے والے، انہیں اپنے رقبے دے کر کلمہ پڑھایا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ مذہب اہل بیت کی طرف راغب ہوں۔ تو یہ ایک لقب ان خدمات کی وجہ سے انہیں رسول ہند کا لقب بھی ملا ہے، جو پاکستان میں کسی اللہ کے ولی کے پاس یہ لقب نہیں ہے۔ تو آج یہ خوبصورت منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، تقریباً ابھی تھوڑا وقت پڑا ہے، لیکن یہ نظارے انسان کے لیے باعث برکت ہیں۔ اپنے قیمتی وقت میں یقیناً ہر انسان کا قیمتی وقت ہے، لیکن یہ جو زیارتیں ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی زیارت بھی کسی سعادت سے کم نہیں۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آئندہ میں آپ کو اس قسم کی مزید ویڈیوز اور انفارمیشن دیتا رہوں۔ اپنا خاص خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔